25% ڈپازٹ کے ساتھ آپ آئیں. B4U کی تمام لائبلٹیز ہم آپ کو 24 مہینوں میں کلیئر کر کے دیتے ہیں. السلام علیکم جی. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل نیب کوٹ اسلام آباد میں سیف الرحمان خان نیازی صاحب کی ڈیٹ تھی. کل کی کاروائی میں کیا ہوا اور اب آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. گزارش صرف میں اتنی کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہی اگر آپ کو یاد ہو کہ جب میں نے B4U کو جوائن کیا تھا اور میری پہلی ویڈیو سے لے کے آج دن تک الحمدللہ قانون کے ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے میں نے جو کہا, دل پہ ہاتھ رکھیے گا اور ذرا سوچئے گا, کوئی سنگل بات, کوئی ایک چیز غلط ہوئی؟ الحمدللہ نہیں. صورتحال کچھ یوں تھی کہ گزشتہ 1 سال سے سیف الرحمان خان نیازی اور ان کی لیگل ٹیم کی بھرپور ترین کوشش تھی کہ کسی طریقے سے فرد جرم عائد ہو جائے. ریزن کہ جب تک فرد جرم عائد نہیں ہوتا تو کیس ان بٹوین رہتا ہے معاملات میں کہ مجرم کی سٹیٹمنٹ کیا ہے, ملزمان کی سٹیٹمنٹ کیا ہے, کہ کیا انہوں نے یہ جرم کیا یا نہیں کیا. اور اس کا پتہ صرف اسی صورت میں لگ سکتا تھا جب فرد جرم عائد ہوتی. مختلف ہیلے بہانے یوز کیے گئے. ایون کہ کل کی ڈیٹ کو بھی اگر آپ دیکھیں تو جو واقفان حال ہے ان کو پتہ ہے کہ بھرپور کوشش کی گئی کہ ایک ایسا ملزم جو ہر ڈیٹ پہ حاضر ہوتا تھا لیکن کل وہ غائب تھا. غائب کیا تھا؟ اسلام آباد میں موجود تھا لیکن وہ کورٹ میں نہیں آیا. لیکن آنریبل جج صاحب نے جب سٹرکٹ آرڈر کیے کہ اوکے میں 2 دن کی ڈیٹ دے سکتا ہوں اور پھر میں وارنٹ گرفتاری ایشو کروں گا اور پھر بھی فرد جرم ہی عائد ہونا, تو قصہ مختصر یہ کہ پھر ملزم صاحب حاضر ہو گئے اور الحمدللہ کل فرد جرم کی وہ کاروائی جس کے لیے پچھلے 1 سال سے تگ-و-دو کی جا رہی تھی وہ الحمدللہ مکمل ہوئی. تمام ملزمان نے جرم سے انکار کیا اور اب قانونی طریقے سے جو ایک مروجہ قانون ہے, اب ٹرائل سٹارٹ ہوگا. اور ٹرائل کب سے سٹارٹ ہوگا؟ 23 مئی 2023 سے. اب میں کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا. یہ ڈیلے کیوں ہوا اور یہ معاملات اس میں اتنے رکھنے کیوں اٹکائے گئے؟ گروپوں کے چیمپئن آپ کے سامنے ہیں, گروپوں کے شیر آپ کے سامنے ہیں. میکسیمم اگر ان کو گن لینا 5-7 ہوں گے, 8-10 ہوں گے, 15 ہوں گے, 20 ہوں گے, not more than this. انتہائی معذرت کے ساتھ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹکے ماریوں والے لوگ ہیں, دہاڑیاں مارنے والے لوگ ہیں اور صرف اپنی ذات کے چکر میں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے ذلیل کروا کے رکھوایا گزشتہ 1 سال سے. میں 1 سال اس لیے کہہ رہا ہوں, پریویس پیریڈ میں اس کو کاؤنٹ نہیں کرتا ہوں. چلے جو بھی تھا اداروں نے ہاتھ ڈالا, جو بھی ہوا وہ بھی کیوں ہاتھ ڈالا گیا, وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اس 1 سال میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو ٹکے مار گروپ ہے جن کے بھاشن بازیاں ہی ختم نہیں ہوتی ہیں, لیکن میں آپ کو حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی ان کی سیف الرحمان خان نیازی سے ملاقات ہوتی ہے ان کے بس میں ہو تو یہ اس کے جوتے اتار کے اس کے تلویں چاٹے. گروپوں میں ان کی بھاشن بازیاں ہوتی ہیں لیکن جب اس سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر ان کے الفاظ یہ ہوتے ہیں, آپ نے فلاں کو نواز دیا, فلاں کو دے دیا, فلاں کو دے دیا, کدے سانو بھی تزما کے ویکھو. یہ ہے ان کی حیثیت, یہ ہے ان کی اوقات. خیر, اب گزارش صرف اتنی سی میں کرنا چاہوں گا کہ کل اتنے طویل عرصے کے بعد سیف الرحمان خان نیازی صاحب کا بھی وائس نوٹ آپ نے سنا, انہوں نے اپنا میسج دیا. الحمدللہ اب جو اگلا جو پروسیجر ہے وہ ہے بینک اکاؤنٹس اوپننگ کے لیے, چونکہ آلریڈی اپلیکیشن پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے, وہ موو ہوگی. بٹ میں آنا چاہوں گا ٹرائل کی طرف. اب یہی وہ جو ٹکے مار گروپ تھا اب یہ کس طرف آ گئے ہیں کہ جی یہ جو اکاموڈیشن ہو رہی ہے کیش ورتھ میں یہ نہ کرے. اب تو سیف الرحمان نیازی کے اکاؤنٹس کھلنے والے ہیں, اب تو یہ ٹرائل شروع ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ. چونکہ یہ لوگ نہیں چاہتے
کہ یہ بجھے ہوئے چولہے جو ہے وہ دوبارہ جلنے چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ میں کس چیز کا مروڑ ہے؟ پاکستان میں صرف ایک واحد کیش ورتھ کمپنی کام کر رہی ہے، باقی ان کے بہنوئی لگتے ہیں، کیا لگتے ہیں؟ ان کے لیے ان کا منہ جلتا ہے۔ کیش ورتھ نے آخر ان کا بگاڑا کیا ہے؟ اگر اب تک ہزاروں لوگوں کے چولہے جلنا شروع ہو گئے ہیں اور لوگ اکاموڈیٹ ہو رہے ہیں تو ان کو تکلیف کیا ہے؟ ان سے صرف یہ سوال کیا جائے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ایک شخص ذاتی ڈیسیژن لے رہا ہے، اس کا ذاتی فیصلہ ہے، وہ کیش ورتھ کو جوائن کرے یا نہ کرے۔ آپ سارے لگتے ہو یا کہ آپ ماں میں لگتے ہو؟ یہ کوسچن بنتا ہے، ان سے پوچھنا بنتا ہے۔ اب جو یہ رستے دکھا رہے ہیں کہ جی سیف الرحمان نیازی کے تو بینک اکاؤنٹ کھلنے والے ہیں، تو اکاموڈیشن کا اب کیا ہوگا، ادھر ہوگی ادھر ہوگی، کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا؟ میں کیٹیگوریکلی لاؤڈ اینڈ کلیئر ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کیش ورتھ سے سیف الرحمان خان نیازی کا دور دور سے بھی تعلق نہیں ہے۔ اور کل کے آپ نے مختلف جو اینٹی گروپس ہیں ان کی سٹیٹمنٹ بھی سنی، الحمدللہ، شکر خدا کا کہ ان کو بھی اس چیز کا احساس ہوا۔ انہوں نے خود کہا کہ سیف الرحمان نیازی کا کیش ورتھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ پل میں تولا پل میں ماسا والے لوگ، ان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ کل پھر اٹھ کے گئے نا جی یہ کیش ورتھ تو ہے ہی سیف الرحمان نیازی کی۔ لیکن نوٹ کرتے رہیے گا، ان چیزوں کو یاد رکھیے گا کہ یہ کون سی نسل ہے، کیسے لوگ ہیں۔ خیر، میں آنا چاہوں گا ٹرائل کے حوالے سے۔ میں پھر وہی بات کہوں گا کہ جو میں نے کہا آج دن تک الحمدللہ وہ 100% سچ ثابت ہوا۔ ٹرائل کے لیے میں آپ کو ان ایڈوانس بتا دیتا ہوں، جیسا کہ سیف الرحمان نیازی نے بھی اپنے میسج میں کہا، پہلے ان کی باری تھی، اب سیف الرحمان نیازی کی باری ہے۔ وہ جو میں ایک لفظ یوز کیا کرتا تھا کہ ہو از بڑا پہلوان اینڈ ہو از چھوٹا پہلوان، مجھے معلوم ہے کہ سیف الرحمان نیازی کی پرائورٹیز کیا تھی۔ اس کی پرائورٹیز میں سے سب سے جو امپورٹنٹ پرائورٹی تھی وہ صرف ایک تھی کہ کسی طریقے سے فرد جرم عائد ہو جائے، and that's all۔ سب کو برداشت کیا گیا، کسی کو کچھ نہیں کہا گیا، لیکن جیسے ہی فرد جرم عائد ہوا تو امیڈیٹلی وہاں پہ ایپلیکیشن پٹ اپ کر دی گئی ہے کہ یہ کون کون لوگ ہیں جو دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو اب میرا خیال یہ ہے کہ باری سیف الرحمان نیازی کی ہے اور آنے والا وقت فیصلہ کرے گا کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اب میں آتا ہوں ٹرائل کی طرف۔ ٹرائل میں ہوگا کیا؟ اب نہ چیز نیب کے ہاتھ میں ہے، نہ سیف الرحمان نیازی کے ہاتھ میں ہے، اب وکلا کی گیم سٹارٹ ہونی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، میں ریپیٹ کروں گا، اب جو کام ہونا ہے وہ وکلا نے کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ یہ جتنے لوگوں کو ٹیوشن پڑھائی گئی، دن رات ایسے 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 ایپلیکیشن دینی ہے، اوکے، اب وہ ٹیوشن ماسٹرز میں اگر ذرا سی بھی رتی برابر بھی غیرت نام کی چیز ہو تو پھر وہ ہر پیشی پہ کورٹ میں اپیئر ہوں اپنے سٹوڈنٹس کی ہیلپ کے لیے۔ اب ہونا کیا ہے؟ انہیں کہتے ہیں گواہان۔ یہ گواہیاں ہوں گی، شہادتیں ہوں گی، کن کی؟ جنہوں نے اپنے کلیم سبمٹ کیے نیب میں۔ ہر شخص کو بلایا جائے گا، وہ جتنے بھی ہیں، کوئی کراچی سے ہے، کوئی بلوچستان سے ہے، کوئی سندھ سے ہے، کوئی کے پی کے سے ہے، کوئی پنجاب سے ہے، کوئی جہاں سے بھی ہے، اس کو 10 دفعہ اگر کورٹ نے بلانا ہے تو اس کو حاضر ہونا پڑے گا۔ اس کے اوپر جرا ہوگی، اس کے اوپر بحث ہوگی۔ وہ چاہے 10 لوگوں کو ایک ڈیٹ پہ بلایا جائے، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں جی 10 کے حساب سے بھی بلائے، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ 200 ایپلیکینٹس ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ 20 پیشیاں کم از کم، اگر یہ 10 کے حساب سے بھی بالکل ایکوریٹ جسے کہتے ہیں نا، بس وہ ادھر سے آئے اور کاروائی مکمل ہو گئی، کوئی ڈیلے نہیں ہوا، جج صاحب بھی حاضر تھے، وکلا بھی حاضر تھے، سیف الرحمان نیازی بھی حاضر تھے، تمام شریک ملزمان بھی حاضر، سیدھی 20 پیشیاں بنتی ہیں۔ اور اگر ایک مہینے کی بھی پیشی پڑے، چونکہ ٹرائل جب سٹارٹ ہوتا ہے تو ڈیٹ لمبی پڑتی ہے، جیسے کہ ابھی فرد جرم عائد ہوا تو ٹرائل کی پہلی ڈیٹ ہی جا کے 23 مئی کی پڑی ہے۔ اگلی جو ڈیٹس ہوں گی وہ مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے کی گیپ کی وہ ڈیٹس ہوں گی، تو 20 مہینے تو چٹ کس چیز میں ہو جائیں گے؟ صرف ان شہادتوں میں۔
پھر 20 مہینوں کے بعد فرض کر لیتے ہیں کہ فیصلہ ایک آ جاتا ہے، وہ سیف الرحمان نیازی کے حق میں آ سکتا ہے، وہ سیف الرحمان نیازی کے خلاف آ سکتا ہے، دونوں چیزیں ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہیں نا۔ اب قانون کیا کہتا ہے؟ جس کے حق میں آ گیا، اب جو مخالف پارٹی ہے اس کے پاس رائٹ ہے، اس نے آگے ہائی کورٹ میں چلے جانا ہے۔ اب ہائی کورٹ میں باری کب آتی ہے؟ پھر وہاں سے فیصلہ ہونا ہے، پھر جس کے خلاف فیصلہ ہے تو پھر وہ جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ سال خود کیلکولیٹ کر لیجئے گا کہ کتنے سال لگیں گے۔ تو میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جتنے کان ٹوٹے ہیں نا، ان کے بس میں ہو تو یہ پتہ نہیں کیا کچھ پیش کر دیں سیف الرحمان نیازی کو کہ جی ساڑھے بھی سر دیتے ہاتھ رکھو، ان کی باتوں سے نکلیں۔ ناؤ گیم از اوور۔ یہ جتنے ٹیوشن ماسٹرز ہیں اور جتنے ان کے سٹوڈنٹس ہیں، اب ان کو راجہ ریاض کی باتیں یاد آئیں گی۔ راجہ ریاض وہ بندہ ہے جس صرف باتیں نہیں کرتا، وہ فزیکلی پریکٹیکلی کچھ کرتا ہے۔ آج الحمدللہ اگر ہم نے ایک آپشن دی ہے کیش ورتھ نے کہ 25% ڈپازٹ کے ساتھ آپ آئیں، بی فار یو کی تمام لائبلٹیز ہم آپ کو 24 مہینوں میں کلیئر کر کے دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا، اگر 200 کمپلینٹس بھی ہیں تو وہاں کا فیصلہ آنے میں بھی کم از کم 24 مہینے تو کہیں نہیں گئے نا۔ وہ فیصلہ پتہ نہیں کب آتا ہے، ہم اس سے پہلے ہی یہ جن کے بجھے ہوئے چولہے ہیں، اگر اللہ کے فضل اور کرم سے اگر راجہ ریاض اگر ان کی یہ ساری چیزیں کلیئر کروا دیتا ہے، پھر یہ کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ لہٰذا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو لہٰذا اپنے کام پہ فوکس رہیں۔ یہ جتنے گروپوں میں بھرے ہوئے ہیں نا ٹیوشن ماسٹرز، اب ان کو ایٹ لیسٹ اگنور کریں۔ اب ان کی اوقات آپ کو ہر آنے والی نیب کورٹ میں پیشی میں سامنے آتی جائے گی اور آپ کو خود بخود پتہ چلتا جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ لہٰذا اپنے کام پہ فوکس کریں، کسی کی بھی آپ کو کچھ سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ جو ایک اکاموڈیشن کا وعدہ کیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے، ہر مہینے ہزاروں کی تعداد میں انشاءاللہ یہ اکاموڈیشنز جاری اور ساری رہیں گی، بجھے ہوئے چولہے جلتے جائیں گے، چراغ سے چراغ چلے گا، یہ کھوئی خوشیاں اور خوشحالیاں واپس آئیں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔